اپنا خود اعزاز پر بتایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میں نبی کی وہ واحد بیوی ہوں جو کماری حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی گئی، وگرنہ جتنی بھی بیویاں ہیں سب کی سب سیبہ ہیں، کوئی کماری نہیں ہے، صرف واحد میں بیوی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی محبت کو دیکھ کر صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کی باری میں ہدایہ زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہوا کرتی تھی نا، تو اس دن ہدایہ کی کثرت ہوتی تھی۔ اب بیویوں نے مشورہ کیا آپس میں، یہ کیا بات ہوئی کہ عائشہ کی باری میں تو صحابہ ہدیے بھیجتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں بھیجتے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ سے بہت محبت ہے۔ تو انہوں نے، کسی کے اندر ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سفیر بنا کر نبی کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ اللہ کے نبی صحابہ سے کہیں کہ جب ہماری باری ہوتی ہے تب بھی ہدیے بھیجا کریں، ایک عائشہ کے بارے میں آپ کیوں ہدیے بھیجتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی باقی بیویوں کی طرف سے سفیر بن کے آئی ہوں، آپ کی بیویاں اس طرح کہہ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فاطمہ جس سے میں محبت رکھتا ہوں کیا میری بیٹی تو اس سے محبت نہیں رکھے گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ محبت رکھیں میں اس سے محبت نہ رکھوں۔ فرمایا کہ فاطمہ پھر جا کر کہہ دو میں محمد عائشہ سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھا کرو۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا واپس پیغام لے گئیں، اب بیویاں پھر پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد حضرت ام سلمہ سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں۔ حضرت ام سلمہ آئیں، یا رسول اللہ آپ کی باقی بیویاں اس طرح کہہ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھی وہی جواب دیا اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میری بیویوں کو جا کر کہہ دو مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچایا کریں، میں عائشہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، میں بھی پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا، پچھلے جمعے سیدہ خدیجہ کے فضائل آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ان کی زندگی عرض کی تھی۔ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر نبی کی زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزری ہوئی دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ خدیجہ کا مقام عائشہ سے زیادہ ہے، لیکن اگر عائشہ کا مقام دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کا مقام باقی سب بیویوں سے زیادہ ہے۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے جس نے نبی کے لاڈ اٹھائے ہیں، عائشہ وہ ہے کہ نبی نے عائشہ کے لاڈ اٹھائے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں بیویوں میں کہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ اٹھائے اور عائشہ وہ لاڈلی بیوی ہیں کہ جن کے لاڈ خود محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کیونکہ میرا بچپنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، حبشی لوگ جو ہے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو فرماتی ہیں میں کواڑ کے پیچھے سے چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ ان کا کھیلنا دوڑنا دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا کہ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیٹھ میری طرف، یعنی پیٹھ دروازے کی طرف کر کے، چہرہ میری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ فرماتی ہے میں سامنے کھڑی ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ کر اس گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتی رہی۔ فرماتی ہے اندازہ اس بات سے لگائیں میں جوان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اتنی دیر تک جب تک وہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرتے رہے میں دیکھتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے رہے۔ یہ ہے لاڈ اٹھانا بیویوں کا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میرے سر کے اندر درد ہو رہا تھا تو میں نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے سر کے درد کو دیکھ کر میرے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا۔ یہ محبت کی، یہ اتحاد کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس قدر گہری محبت تھی۔
اور یہی اعزاز کے طور پر فرمایا کرتی تھیں یہ مجھے اعزاز ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری اس ہنسلی اور میرے سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تدفین ہوئی ہے پر میں اور کسی کا حجرہ نہیں، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آرام فرما ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے جہاں پر سلام عرض کرتے ہیں، وہ کسی اور بیوی کا حجرہ نہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھیں۔ ویسے تو ان کی زندگی بہت طویل ہے، تقریباً 67 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ 18 سال کی ان کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد یہ کافی زندگی یعنی دنیا کے اندر رہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے وقت میں ان کی جب وفات ہوئی تو فرمانے لگی کہ جب میری وفات ہو جائے میرے جنازے کا انتظار نہ کرنا، صبح تک نہ رکھنا، رات میں ہی میرا جنازہ پڑھا کے مجھے تدفین کر دینا اور لوگوں کو اطلاع کر دینا۔ فرمایا کہ جب فوت ہو گئی اطلاع ہوئی مدینہ المنورہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات پوچھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن پورا مدینہ کے اندر شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو رو نہ رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جنازہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا اور پھر اس کے بعد دفن کر دی گئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت عائشہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔